جبکہ پوری دنیا افغانستان کو لے کے پریشان ہے، سب کو اس چیز کی کنسرن ہے کہ وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نہایت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ جو غیر ملکی وہاں بسے ہوئے تھے، جو کام کر رہے تھے، فوجی ہو یا NGOs ہوں، وہ سب کے لیے پریشانی کی بات ہے، اور خاص طور پہ ان افغانیوں کے لیے جو وہاں کے مقامی باشندے ہیں، اور ان افغانیوں کے لیے بھی جو امریکہ سے، یورپ سے، دنیا بھر سے واپس گئے ہوئے تھے کہ ملک کے حالات کچھ بدل چکے ہیں، بہتر ہو چکے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں، لیکن یکایک اس واقعے نے پوری دنیا کو اور افغانستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی ایک انوکھی ہی لاجک اور ایک انوکھی ہی منطق ہے۔ ویسے تو ان کی منطق اور ان کی لاجک ہمیشہ سے ہی کچھ نرالی اور انوکھی رہی ہے، لیکن اس بات تو انہوں نے کمال ہی کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ افغانستان میں غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں، تو گویا کہ وہ بہت خوش ہیں کہ وہاں جو بھی حالات ہیں وہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے کے برابر ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ افغانستان کو لے کے بہت پریشان ہیں کہ وہاں کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی نرالی اور انوکھی منطق دیتے ہوئے اس بات پہ گویا کہ بڑی خوشی جتائی ہے کہ وہاں سے غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں۔ تو غلامی کی زنجیریں کیسے ٹوٹی ہیں یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے لوگ خوف زدہ ہو کر، دہشت زدہ ہو کر وہاں سے بھاگنے کی، فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں اور لوگ اسی جگہ سے غلامی کی زنجیریں توڑوا کر کسی اور ملک میں جانے کی کوشش کریں۔ یہ کیسی غلامی کی زنجیریں ٹوٹی ہیں کہ وہاں سے لوگ فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اس قدر ڈیسپریشن میں کہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، لوگ جہازوں سے لٹک کر، جو کبھی تاریخ میں ایسے واقعات دیکھنے کو نہیں ملے، سننے کو نہیں ملے، وہ وہاں واقعات پیش آ رہے ہیں۔ وہاں سے باہر کے ملکوں کی جو فوجیں ہیں ان سے بھیک مانگ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ ان کو وہاں سے نکالیں۔ لیکن عمران خان صاحب کا بیان کہ وہاں غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں، اس بیان کو سمجھنے میں مجھے تو کم از کم بڑی دقت پیش آ رہی ہے۔ اگر کسی کو آسانی ہو تو ہمیں بھی سمجھائیں کہ بھئی کون سی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں جس پہ لوگ وہاں جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ وہاں تو لوگ بھاگ رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو دیواروں کے پار پھینک رہے ہیں، فوجیوں کی طرف، امریکی فوجیوں کی طرف، دوسرے ممالک کے فوجیوں کی طرف کہ کسی طرح سے ہمارے بچے وہاں سے نکل جائیں۔ جو ملٹری جہاز ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، 800 لوگ ان میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب دماغوں میں تعصب ہو، اور حیرت ہوتی ہے کہ تعصب بھی ایسے شخص کے دل میں اور دماغ میں جو خود یورپ سے پڑا ہوا ہے، ویسٹ کا پڑا ہوا ہے، اور اس کے منہ سے ایسی باتیں نکلنا کہ وہاں غلامی کی زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں، وہاں بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ہمیں تو نہیں نظر آ رہی، کسی کو بھی نہیں ایسی خوشیاں نظر آ رہی سوائے ان کے جنہوں نے وہاں حکومت آ کر سنبھال لی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب ہیں کہ ان کی منطق اور ان کی دلیلیں ہمیشہ کی طرح نرالی اور انوکھی ہی رہی ہیں۔ تو چلے مبارک ہو عمران خان صاحب آپ کو اور آپ کے ان ساتھیوں کو پاکستان میں جو اس کو بڑی فتح مان رہے ہیں اور امید لگائے ہوئے ہیں کہ افغانستان دنیا کی ایک بہت بڑی سپر پاور بننے جا رہا ہے اور وہاں خوشحالی ہی خوشحالی ہونے والی ہے، سب کو حقوق ملیں گے، بچوں کو کیا، عورتوں کو کیا، اقلیتوں کو کیا۔ تو وہ ایک نہایت ہی مثالی ریاست بننے جا رہی ہے جیسے کہ آپ نے بنا دی ہے۔ تو آپ کو مبارک ہو عمران خان صاحب۔ صحیح کہتے تھے آپ کو لوگ طالبان خان، اب طالبان کی حکومت آ گئی ہے تو ظاہر ہے آپ نے تو سب سے زیادہ خوش ہونا ہے، تو خوشیاں منائیں، لیکن مہربانی کریں اپنے ملک پہ۔ اب ہمیشہ کی طرح جیسے آپ چائنا سے متاثر ہو گئے تو چائنا کا ماڈل لانے کی بات کی، سعودی عرب سے متاثر ہوئے تو سعودی عرب کی بات کی، ترکی سے متاثر ہوئے تو ترکی کی بات کی۔ اب خدارا افغانستان میں جو ہو رہا ہے اور وہاں طالبان جو کرنے جا رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں، جیسے آپ ان سے بڑے متاثر ہوئے ہیں، خدارا اپنے ملک پر رحم کیجئے، کہیں آپ ان کا ماڈل لے کر اپنے ملک میں اپنانے کی نہ آپ بات کر دیجئے گا، جیسے کہ آپ ہمیشہ کرتے ہیں، جس سے بھی متاثر ہوئے اسی ماڈل کو اپنانے کی بات کر دی۔ تو خدا رحم کرے پاکستان پر اور پاکستان کے لوگوں پر اور افغانستان پر اور ان کے لوگوں پر۔ آپ جیسے ویسٹ میں پڑے ہوئے لوگ بھی ایسی باتیں کریں تو صرف انسان حیران ہی ہو سکتا ہے۔ خدا را پاکستان میں طالبان کا ماڈل نہ لے آئیے گا، کیونکہ آپ بڑے متاثر ہو رہے ہیں ہمیشہ کی طرح، ترکی سے متاثر ہوئے، ملیشیا سے متاثر ہوئے، سعودی عرب سے متاثر ہوئے، چائنا سے متاثر ہوئے، اور اب آپ افغانستان کے طالبان سے متاثر ہو گئے ہیں۔ ویسے تو آپ ان سے ہمیشہ سے متاثر رہے ہیں، لیکن اپنے ملک کو بخش دیجئے، اس پر کرم کیجئے، مہربانی کیجئے، ان کا ماڈل اپنانے کی بات نہ کر دیجئے۔ خدا افغانستان پر، ان کے لوگوں پر رحم کرے اور پاکستان کے حکمرانوں کو بھی دانائی اور فہم بخشے کہ وہ بھی کوئی عقل کی بات کریں، کیونکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے
کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ صرف عمران خان صاحب کو ہی کچھ اور نظر آتا ہے جو دنیا میں کسی اور کو نظر نہیں آ رہا۔